اس طرح قرآن پاک میں جو اس طرح کی باتیں آتی، اس طرح انہوں نے ذکر کیا جی وہ اڑنے والے گھوڑے. بھائی نبی علیہ السلام نے یا قرآن میں تو خیر ذکر ہی نہیں ہے کسی گھوڑے کا اڑنے کے اعتبار سے. وہ احادیث کے اندر آیا ہے بخاری مسلم میں کہ براق پیش کی گئی، ایک گھوڑا تھا گھوڑے سے چھوٹے سائز کا، ایک علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جنتی سواری آئی تھی اور اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ پڑتی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سواری نبی علیہ السلام کے لیے بھیجی، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں تھی، ورنہ تو اس زمانے میں کوئی ایسی سواری تو ہے ہی نہیں تھی کہ آپ 40 دن کا جو پیدل سفر ہے وہ راتوں رات طے کریں، وہاں آپ نماز بھی پڑھائیں، بیت المقدس میں واپس بھی آ جائیں. یہ سب کچھ معجزانہ طریقے سے ہوا. اس کا تعلق اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور یہ ان کے لیے ہوں گی جو پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ کو مانیں گے، اس کے بعد آگے معاملات چلیں گے. اس کا مقدمہ یہ نہیں ڈسکس ہوگا کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے نہیں کوئی ثابت کرنا، نہ ہمیں ضرورت ہے ثابت کرنے کی. ہم نے خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کریشن کسی نے بنائی ہے یا خود بن گئی ہے، کیا یہ کسی کا ڈیزائن ہے یا یہ ایٹ رینڈم سارے معاملات چل رہے ہیں. زمین کا سورج سے فاصلہ، یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کسی کے رکھنے کے اوپر ہے یہ خود بخود ہے کہ وہ اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا، تھوڑی سی دور ہو جائے یا تھوڑی سی قریب ہو جائے تو کوئی زی روح اس کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو رکھی گئی ہے، یہ ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنی فائن ٹیوننگ ہے کہ ایک اگر بال پوائنٹ کو یا ایک پینسل کو اس کی نوک کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں کتنا بیلنس چاہیے. اور 1 ارب سال تک 1 بلین ایئرز تک یہ کھڑی رہے، اس سے زیادہ بیلنس ہے اس کائنات کے اندر. جو ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو ہر چیز درم برم ہو جائے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات آپ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی کسی ایسے گھوڑے پہ سواری کرنا جو اڑتا ہے یہ چھوٹا معجزہ ہے، اور انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے، اور بیج میں سے 6 ارب گنا بڑا درخت نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن یہ وہ فزیکل فینامنا ہے جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ معجزہ فیل نہیں ہوتا. وہ تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کے ہم عادی ہیں، اس کے عادی نہیں ہے تو ہم اس کا مذاق اڑا لیں گے. تو جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جس اللہ نے روشنی کو یہ رفتار دی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل وہ سفر کرتی ہے، 1 سیکنڈ میں روشنی پوری زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے، جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1 سیکنڈ میں روشنی 7 چکر اس کے کاٹ لے گی. اس اللہ کے لیے ایک نورانی سواری ارینج کرنا جس میں نبی علیہ السلام ایک رات میں خانہ کعبہ شریف سے بیت المقدس کا سفر اختیار کر لیں اور واپس آ جائیں. اب تو خیر ہم بھی کر سکتے ہیں، انسانوں نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو ایک دن میں یہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں ایک رات کے اندر. تو اس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم فزیکل ورلڈ سے نہیں بتا رہے ہوتے، حالانکہ آج فزیکل ورلڈ میں بھی یہ چیز ممکن ہو گئی ہے. ہم اسے نبی علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اور خدا کے پلان کا حصہ سمجھتے ہیں. ہاں جو زمین فلیٹ کی آپ نے بات کی وہ ایک فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی تھی چیز، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88:20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے
سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن ہوں گے۔ یہ کم مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے۔ یہ صرف گوگل میں جا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس کیلکولیٹ کس نے کیا ہے، ایک مسلمان نے، البیرونی نے، اور اس نے بڑے یعنی اس نے میتھمیٹیکل فارمولا یوز کیا، 2 پہاڑ اس نے کنسیڈر کیے اونچے، اور پھر وہ اتنی دور سفر کرتا رہا کہ وہ نظروں سے اوجل ہو گئے، یعنی وہ زمین کی کرویچر ایسی آ گئی، پھر اس کا اس نے اینگل ڈرا کیا، اس سے اس نے وہ اتنی کرو کیلکولیٹ کی اور اس کی ڈگریز نکالی، اور آپ کو پتا ہے 360 ڈگری ہوتی ہے، تو اگر اتنی ڈگری میں اتنا فاصلہ بن رہا ہے تو 360 ڈگری پوری کرنے میں اس نے آلموسٹ کوئی 37-38 ہزار کلومیٹر کے قریب نکالا تھا سرکمفرنس زمین کا۔ باقاعدہ اسے عباسی خلیفہ نے انعام دیا تھا اس کے اوپر، ہمارے سب کانٹیننٹ سے بھی وہ ہو کے گیا ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشین بھی تھا اور وہ ہسٹورین بھی تھا، تو ورنہ تو ہونا چاہیے تھا اسے خلیفہ وقت جو ہے وہ پھانسی دے دیتا کہ تو نے زمین کو گول ثابت کر دیا، قرآن میں تو لکھا ہے فلیٹ، اور خلیفہ بھی وہی نہیں کہ وہ پنجابی خلیفہ تھا، عربی جاننے والے تھے، قرآن جاننے والے تھے، وہ دنیاوی طور پہ وہ جتنے بھی سخت گیر بادشاہ تھے، لیکن اس وقت سکولنگ کی تعلیم یہی ہوتی تھی کہ تمام بادشاہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، حدیث کا علم حاصل کیا ہوتا تھا، مدرسوں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہوتی تھی، مدرسے یہ والے نہیں، یعنی وہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے، وہی اس کو سارے سبجیکٹ سکھاتا تھا، اور پھر استاد جہاں ٹریول کرتا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹ 8-10 سال لے کے جاتا تھا، یہ سٹائل تھا اس وقت۔ تو یہ تو اندازہ لگا لیں ان لوگوں کا کہ اگر قرآن کی آیت کا یہی مطلب مسلمانوں نے لیا ہوتا تو جب مسلمان سپر پاور تھے تو زمین گول کہنے والوں کو قتل کر کے رکھ دیتے، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اور جب قرآن بچھونے کی بات کر رہا ہے تو اس سے مراد سٹیبلٹی اور چلنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جتنے ایریے میں ہم چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو وہ اسٹریٹ لائن کے طور پر ایک اسٹریٹ زمین کے طور پر اویلیبل ہوتی ہے ہمارے پاس چلنے کے لیے۔ آج بھی امریکہ کے اخباروں میں یا ان کی خبروں میں سن رائز اور سن سیٹ آتا ہے، تو کیا ہم امریکہ کا مذاق اڑائیں گے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے کیوں لکھا ہے سن رائز اور سن سیٹ؟ تو وہ آپ کو سمجھائیں گے اور کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، ہم لٹریچر کی زبان میں اور کامن بندے کی آبزرویشن میں بات کر رہے ہیں کہ سورج نکلا اور سورج غروب ہوا۔ ویسے تو سورج نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، وہ تو ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اس کی جو موشن ہے، جو پورا سولر سسٹم ہے، جو اس ارتھ کی اپنی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے اباؤٹ، ہر سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر، اور پھر جو سورج کے گرد رفتار ہے اور پھر پورے نظام شمسی کی جو رفتار ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں فرام کریشن ٹو کریٹر، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں کیلکولیشن جو میں نے بتائی ہیں وہ پوری انہوں نے ڈسپلے کر کے بتائی ہیں۔ تو لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ لٹریچر کی بک ہے، سائنٹیفک فیکٹس بیان ہوئے ہیں لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں بیان ہوئے ہوئے، وہ ایک کامن بندے کی آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ہاں، جو زمین فلیٹ کی آپ نے بات کی وہ ایک فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی تھی چیز، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب رہ گیا سیدہ عائشہ والا معاملہ، وہ بھی فزیکل ورڈ کی چیز ہے، تو یہ بتائیں کہ کہاں مسلمانوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ بالغہ نہیں تھی اس وقت؟ جب وہ بالغہ ہو گئیں، چاہے وہ 9 سال کی عمر ہو یا 19 سال کی عمر ہو، یہ بحثیں علادہ ہیں، اس کو چھوڑ دیں، ان بحثوں کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میڈیکلی آج بھی 9 سال کی عورت کا بالغہ ہونا ثابت ہے، لیکن لاکھوں میں کوئی ایک، اور ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھی جس کو اللہ نے ڈیوٹی سونپی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے، بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی، اور امت تک نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا
تو وہ اسپیشل خاتون ہی تھی، بالکل اسپیشل تھی، میڈیکلی بھی اسپیشل تھی اور ہمارے لیے ویسے ہی اسپیشل تھی. تو یہ ویسے چھوڑ دیں، اور شادی ہوئی ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنی بچی دیں گے. جی دنیا میں کون بدبخت ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کا نمائندہ ہے دنیا میں، اور وہ اپنی بیٹی اسے دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، اور اس بیٹی نے امت کی ماں بننا ہو اور جنت میں رسول اللہ کی بیوی بننا ہو. یار آپ لوگ تو پولیٹیکل خاندانوں کے ساتھ، دنیا میں جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں بنانے کا سوچتے ہیں. جو کائنات کے پلان کا مالک ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں سوچے گا. سیدنا عمر نے ویسے ہی مولا علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا. انہیں کیا جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے. اور پھر سیدنا علی نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کیا. تو آپ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے. یہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں تھا.